خاک بغداد ببد سرمۂ بینائی من دیدہ ام آچے کند کوہل صفا مد دے انتظار تستب عینی مارا اے خدا جود خدا مد دے کھلا میرے دل کی کلی غوثی اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوثی اعظم جو ڈوبی تھی کشتی بدم میں نکالی تجھے ایسی قدرت ملی غوثی اعظم تباہی سے نہ ہو ہماری بچا دو ہواہ مخالف چلی غوثی اعظم فدا تم پہ ہو جائے نوری مجتری ہے اس کی خواہش دلی غوثی اعظم درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اللہ رب محمد نحن عباد محمد صلی اللہ رب کریمنا اللہ رب رحیمنا اللہ رب شکورنا اللہ رب غفورنا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى جميع آلہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة وسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقریر تو آپ لوگ سن چکے مولانا مشتاق احمد صاحب کی، کوئی ضرورت تو ہے نہیں اب کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے سب بیان کر دیا۔ ایک دو بندوں سے رندوں کا والا کیا ہو؟ ہیں کیا بات؟ ایک دو بندوں سے رندوں کا والا کیوں؟ پیاز تو ابھی باقی ہے، جب آپ سیراب کریں گے پیاز بھی چشمے لانے سے اے آنکھ فائدہ کیا؟ چشمے نوح لانے سے اے آنکھ فائدہ کیا ہے؟ نہیں اگر اثر کرے تو ایک آنسو کافی ہے۔ نیم کی پتی سے کر سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد و نازک بے کلام نرم و نازک بے اثر۔ اثر کرے تو ایک ہی بات کافی ہے۔ حضرت فضیل پہ اثر کیا، قرآن کی ایک آیت پڑھی، کسی نے حضرت فضیل نے فوراً توبہ کر لی۔ حضرت حبیب اجمی نے ایک بات سنی، فوراً توبہ کر لی۔ ہیں کتنے سے وہ اثر نہ کرے تو پوری تقریر سنے، پورا قرآن شریف، اب سنتے ہی لوگ تراویح میں پورا قرآن شریف سن لیتے ہیں۔ اور آج کل تو بہت سے امام جو ہیں ترجمہ بھی کرتے ہیں، ہے نہیں؟ ترجمہ بھی کرتے ہیں، کوئی تفسیر بیان کرتا ہے، اور اپنے معتقدین سے کہہ بھی دیتے ہیں ارے بھائی یہ سناتے ہیں، سنانے کا پیسہ علیحدہ ہو، تفسیر کا علیحدہ ہو، ہے نہیں؟ اور ترجمے کا علیحدہ ہو، سب نذرانے ملائے جائیں، تو گویا کہ اس سے مطلب یہ ہوا کہ ترجمہ کر رہے ہیں اس لیے تاکہ نذرانہ بڑھ جائے، تفسیر کر رہے ہیں اس لیے تاکہ نذرانہ بڑھ جائے، یہ نہیں کہ نیکیاں بڑھ جائیں، سدھار پیدا ہو جائے، ہے نہیں؟ دین کا کام ہو جائے، بلکہ پاکٹ کا کام ہو جائے، بینک بیلنس ہو جائے، ہے نہیں؟ یہ نیت ایسی ہوتی ہے، اس لیے سمجھے دین کا کام نہیں ہوتا ہے۔ علامہ عظیم علیہ رحمہ لکھتے ہیں مثنوی شریف میں، ایک شخص نے مکان بنایا اور کھڑکی لگائی انہیں مسجد کی طرف، لگاتے ہیں لوگ، لگانا چاہیے، کیوں نہیں لگانا چاہیے؟ کون سا گناہ جو کر دیا نہیں؟ لگانا چاہیے کھڑکی مسجد طرف، ہیں؟
کوئی گناہ ہے؟ تو اتنا بڑا سوال لے گیا، معلوم پڑا دنیا کا سب سے بڑا سمجھا سوال یہی، امریکہ کی سب سے بڑی آگ ہی لگ گئی۔ جو آگ اللہ کے قہر کی امریکہ میں لگی ہوئی ہے، اس کا عذاب جو نازل ہوا ہے فلسطین پہ بیت المقدس پر حملہ کرنے کے، اس میں ہیں جو اس نے ہی کہا تھا میں فلسطین کو جہنم بنا دوں گا، تو اللہ نے کہا لے پہلے تو اپنے امریکہ کو جہنم دیکھ لے، اپنی پوری ایٹمی طاقت، اپنا پورا پاور لگا کے ختم تو کر دے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جو 1400 سال پہلے نازل فرمایا سورہ یاسین شریف 23ویں پارے میں اللہ نے پہلے فرما دیا، ہم ہرے درختوں سے آگ نکالتے ہیں، ہے 23ویں پارے میں آخری رکوع میں یہ ہے ہم ہرے درختوں سے آگ نکالتے ہیں، تیسرا رکوع یاد ہے؟ نہیں یاد ہے، ویسے پھر کیا یاد ہے؟ حافظ تو ہوں۔ کتنی بار بتاؤں؟ 23واں پارہ سورہ یاسین شریف آخری رکوع، 5واں رکوع، اسے پڑھو، سمجھے؟ ہاں، اللہ کی قدرت ہے، وہ چاہے تو پانی سے آگ پیدا کر دے، اب وہ چاہے تو آگ سے پانی کو پیدا کر دے، اب وہ چاہے آگ جلتی رہے، شعلے نکلتے رہیں مگر اس میں آگ نہ ہو، جلانے کی طاقت ختم کر دے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن شریف میں آیا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اللہ نے فرمایا آگ جلتی رہی، شعلے نکلتے رہے، لال پن رہا، سرخی رہی، سب کچھ رہا، مگر جلانے کی طاقت ختم کر دی اللہ نے۔ دیکھا چھری میں سمجھے دھار رہی، سب کچھ رہی، مگر کاٹنے کی طاقت ختم کر دی، کٹی ہے مہدی اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو، ہے نہیں؟ ہاں تو یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ قادر مطلق ہے نہیں؟ ہاں تو یہ اپنے وقت کا فرعونی زمانہ اللہ کی پاک اور مقدس بستی فلسطین کی بے حرمتی کر رہا اور کروا رہا، جو ہمارا قبلہ اول ہے نہیں؟ اکثر انبیاء علیہ السلام کا وہ قبلہ رہا، سب کا نہیں رہا، سب کا نہیں رہا، اکثر کا رہا، زیادہ تر انبیاء علیہ السلام کا وہ قبلہ رہا، سب کا نہیں رہا۔ بنی اسرائیل میں زیادہ تر انبیاء علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا وہ قبلہ رہی نہیں، آپ نے بنا لی کعبہ، بنائے کعبہ آپ نے، ہاں، اور آپ نے دعا اسی کے لیے کری، تو نماز بھی آپ لوگ گھر ہی کر کے، ہاں سرکار خود ادھر پڑھتے تھے 16 مہینے یا 16 ایسا۔ ابراہیم علیہ السلام بنیاد ڈالی، اس سے پہلے جتنے نبی تھے اس میں بھی ہے سمجھے، بعض نبیوں نے ادھر پڑھی، بعض نے ادھر پڑھی۔ بنی اسرائیل میں زیادہ تر انبیاء علیہ السلام نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا، ان کے زمانے میں قبلہ رہا۔ ہاں سرکار کا بھی یہ قبلہ نہیں تھا، سرکار نے اسے بنایا، سمجھے اپنا، اللہ تعالیٰ نے کہا محبوب تاکہ تم دونوں قبلے والے ہو جاؤ، اس لیے سرکار کو اللہ نے معراج میں بلایا کہ تم دونوں قبلے والے میں سمجھے ہو، تو اب آئے کہ یہاں ایک قبلے میں تو تم نے نماز پڑھی ہے، اب یہاں بھی امامت کرو تاکہ تمہیں امام القبلتین کا لقب جو ہے دیا جائے۔ اگر سرکار وہاں نماز نہ پڑھاتے تو امام القبلتین کیسے ہوتے؟ تو امام قبلہ ہوتے، امام کعبہ ہوتے ہیں، یعنی امام قبلہ ہوتے، صرف ایک کعبہ ایک قبلہ کے امام، اور اس کا نہیں ہوتے، تو معلوم ہوا یہ بھی ایک شرف ہے، ایک فقر ہے، ایک خوبی ہے، دو قبلوں کے امام ہیں، تو اگر وہاں نہیں پہنچتے تو ایک خوبی رہ جاتی سرکار کی، اور سرکار وہ جن کے اندر اللہ نے ساری خوبیاں رکھی ہیں، ہے نہیں؟ ساری خوبیاں رکھی، کوئی ایسی خوبی ہے ہی نہیں جو سرکار میں نہ ہو، اور یہی وجہ سرکار کے اندر اتنی خوبیاں ہیں کہ آدمی اگر شمار کرے تو شمار ہی نہیں کر پائے گا، کر لے گا شمار ہے؟ ہم آپ کا نام
مشتاق احمد ہے، لقب آپ کا نظامی ہے نہیں، بسوی نام آپ کا مولوی ہے، عالم ہے، امام ہے، مقرر ہے نہیں، اتنے تو آدمی لکھے گا۔ اب آگے آپ کو ڈاکٹر نے ڈاکٹر ہے نہیں، اچھا ڈاکٹر نہیں تو یہ عیب ہوا، ڈاکٹر سے آپ خالی رہے۔ ٹیچر آپ ٹیچر ہیں مگر اردو کے عربی کے انگلش کے نہیں تو یہ بھی ایک عیب رہا، کمی رہی ہے۔ کمی اب کمی ایک عیب ہوتا، یہ کمی ہے آپ انجینئر ہیں نہیں تو انجینئر سے آپ خالی رہے تو یہ بھی ایک عیب آپ کے اندر رہا، کسی کے ہو جی جی کسی ہے نہیں تو کسی کے وصف کا سمجھے، کمی رہنا ہاں وصف کا سمجھے، وصف اس کے متعین ہو جائے اتنی وصف ہیں، اس کے اندر اتنی خوبی ہیں تو یہ بھی ایک عیب ہے، یہ بھی ایک عیب ہے کہ جو کمی ہے نا، کمی کو عیب کہتے ہیں۔ اور دنیا میں کوئی ایسا ہے جس کے اندر سمجھے اتنے جس کے اندر سارے وصف ہوں؟ ابھی شمار کرو، کسی میں 2 وصف، کسی میں 1، کسی میں 4، کسی میں 10، کسی میں 15 ہوں گے۔ 15 سے آگے کوئی مل جائے گا؟ تلاش کرو، اس صدی میں نہیں، 14ویں صدی میں تلاش کرو تو ایک مرد حق بریلی میں ملے گا جس کے اندر 15 نہیں سینکڑوں وصف ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو چلے جاؤ، مصنف بھی ہے، مدرس بھی ہیں، مدبر بھی ہیں، مدکر بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، اور آپ سمجھیں معلم بھی ہیں، معلم بھی ہیں، مقرر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، طاہر بھی ہیں، مطہر بھی ہیں، اور سمجھے آپ طبیب بھی ہیں، حاذق بھی ہیں، آپ سب پہ حاوی ہیں، ایک تھوڑی نہ گنتے چلے جاؤ، 100 سے زیادہ علوم کے ماہر و حاذق ہیں، بے شمار تدبیر کے آپ سمجھے ماہر ہیں، فن شاعری کے آپ ماہر ہیں، ویسے ماہر ہیں کہ سمجھے تمام شہرا پہ آپ حاوی ہیں۔ ایسا کلام آج تک کوئی لکھ ہی نہیں پایا۔ یہ بات دوسری ہے، کوئی تدوی اردو معلیٰ کہلاتا ہو، استاذ سمجھے اردو کہلاتا ہو، وہ داغ دیل بھی ہوں کوئی بھی ہو، مگر جو کلام اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ایسا کلام ہاں لکھاؤ، لم یات نظیر و کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، راج توریت سر سوئے تجھ کو ہو شہید و سرا، ہے ایسا کتنی زبانوں کو ملا دیا، سنسکرت بھی ہے، ہندی بھی ہے، ہر آنی اس میں کئی زبانیں ملا دی، سنگم کر دیا، اب پڑھنے میں کوئی شکل نہیں، تخفیف کتنی، نہ کہیں ہندی انگلش کے ملائے جائے تو ایک لفظ بڑا ہوتا ہے، ایک چھوٹا ہوتا ہے، ایک زبان پہ بھاری ہوتا ہے، ایک ہلکا ہوتا ہے، اور یہ ایسا اعلیٰ حضرت نے سنگم کیا ہے کہ معلوم پڑا ایک ہی زبان کے سارے لفظ ہیں، اور بھاشائیں زبانیں مختلف ہیں، سمجھ لو۔ اب وہ بھی ایسی تھی بھاشا عربی، وہ سب سے سخت ترین بھاشا، سنسکرت وہ دیکھو، فارسی وہ دیکھو، کہتا نہیں بہت مشہور ہے، عربی نکالے چربی، فارسی چھڑاوے تیل، ہاں اردو ہے، کچھ ہندی ہے کھیل، جو چلتے پھرتے آدمی کو ہندی آ جاتی ہے اس لیے کھیل کہا جاتا ہے، یہ بھاشا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت ان تمام میں ماہر تھے، اور انہی میں نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کے جب ایک مرید خاص شاگرد جو سیدی سرکار مخدوم بہری احیاء منیری کی اولاد میں سے، اعلیٰ حضرت کو انہوں نے پڑھا، پڑھنے کے بعد کلکتے گئے اپنے گھر، وہاں کے دیوبندیوں نے چیلنج کرا ہم مناظرہ کریں گے، اور کہا ہم فلاں زبان میں کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں۔ انہوں نے خط لکھا اعلیٰ حضرت کے پاس، آپ نے کہا مولانا صاحب مناظرہ ان کا منظور کر لو، قبول کر لو،
اور ان سے کہہ دو تم جس زبان میں چاہ مناظرہ کرو، تم انسان کی زبان میں کرو، جنات کی زبان میں کرو، فرشتوں کی زبان میں کرو، حیوانات کی زبان میں کرو، درندوں کی زبان میں کرو، پرندوں کی زبان میں، کسی قرآن فکر مت کرو، سب زبانوں میں تم کرو، وہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو جو سندے اتنا سندے پاور رکھتا ہو، اتنی طاقت رکھتا ہو، اتنا عبور رکھتا ہو کہ دوسروں کو سمجھے، جو چاہے زبان دیتے تو اسے کتنی زبانیں آتی ہوں گی۔ جب ان کی زبانوں کا، ان کے پاور کا اندازہ نہیں تو سرکار نوری میاں کے پاور کا کوئی کیا جان سکتا ہے؟ ارے کوئی جان سکتا نوری میاں کا ہے؟ جانتا ہے کوئی نوری میاں کے پاور کو؟ ان کا آج یہ عرس ہے، نوری میاں کی پہنچ کہاں تک ہے؟ ایک عالم عام ہوتا ہے، ایک عوام ہوتا، عوام سے زیادہ ذہن کس کا ہوتا ہے؟ وہ عالم میں بھی سمجھے، جو عالم خاص ہوتا ہے اس کا ذہن اس سے بھی آگے ہوتا ہے، اور ایک مفتی اس سے بھی زیادہ، اور ایک جو خاص مفتی ہوتا ہے اس کا ذہن اس سے بھی آگے پہنچتا ہے نہیں؟ مفسر کا زبان اس سے بھی آگے، محقق کا زبان اس سے بھی آگے ہے نہیں؟ جتنا پاور بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی سمجھے اونچا ہوتا جاتا ہے نہیں؟ جتنا پاور بڑھتا جائے گا اتنا ہی اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ علماء کی زبان، علماء کا ذہن، اور ایک مجدد کا قیاس اور اس کا سمجھے ذہن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں مجدد کا ذہن وہاں پہنچتا، اس کا قیاس وہاں پہنچتا ہے، اس کی عقل کی رسائی وہاں پہنچتی ہے، وہاں تک جاتی ہے جہاں نہ کسی عالم عام کا ذہن جاتا ہے، نہ کسی مفتی کا پہنچتا ہے، نہ کسی مفسر کا پہنچتا ہے، جہاں کسی کا نام وہاں مجدد کا پہنچتا ہے، وہاں مجدد کا پہنچتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت مجدد تھے، ان کا ذہن وہاں پہنچا ہوا تھا جہاں کسی عالم، کسی سمجھے مفتی محدث کا ذہن نہیں پہنچا تھا۔ وہاں کس کا پہنچا؟ اعلیٰ حضرت کا ذہن پہنچا، وہاں اعلیٰ حضرت کا ذہن پہنچا ہوا تھا، اور جہاں نوری میاں پہنچے ہوئے تھا وہاں اعلیٰ حضرت کا بھی ذہن نہیں پہنچا۔ وہاں اعلیٰ حضرت کا بھی ذہن، جبھی تو کہا برتر قیاس سے ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ برتر قیاس سے ہے۔ جہاں احمد رضا کا قیاس پہنچتا، ذہن کی رسائی جہاں تک پہنچتی ہے اس سے آگے سرکار نوری کا مقام ہے۔ برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین، سدرا سے پونچھ رفعت بام ابو الحسین۔ دیکھا؟ اب بتاؤ نوری میاں کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں؟ اب نوری میاں کی پہنچ کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے سمجھے بڑھتے 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 دیکھا جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں اعلیٰ حضرت پہنچے، اور جب دیکھا تو نوری میاں کا مقام اس سے بھی آگے ہے۔ ایک فقیر اعلیٰ حضرت کی خدمت میں آئے، کہنے لگے اے مولانا صاحب یہ بتائیے میرے آقا کی حکومت زمین پہ ہے کہ یہاں؟ کہ ہر جگہ ہے؟ بولے ہاں ہر جگہ ہے۔ سات و زمین؟ بولے ہاں۔ بولے آسمان پہ عالم بالا پہ کہ یہاں ہے؟ بولے عالم بالا پہ ہے؟ بولے ہاں ہے۔ بولے ہے؟ بولے ہاں۔ فقیر چلا گیا، اس کی رسائی وہاں تک نہیں تھی، چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد آیا، ایک دم قدموں پہ گر گیا، کہنے لگا ہاں میرے آقا کی حکومت عالم بالا پہ ہے، میں مانتا ہوں۔ دیکھا پہلے وہاں تک نہیں پہنچا تھا، اعلیٰ حضرت نے کیا ہے وہ نہیں سمجھ پایا، اس کی رسائی جب چلا گیا کرم ہوا اعلیٰ حضرت کا، نے دیکھ لیا سرکار کی حکومت ہر آسمان پہ عرش اعظم پہ چل رہی ہے، وہاں چل رہی ہے۔ دیکھا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکومت اعلیٰ حضرت جیسے یہاں دیکھتے ہیں ویسے وہاں دیکھتے ہیں، اور انہوں نے سرکار ہی کے فیضان کرم سے دیکھ لیا کہ نوری میاں کی پہنچ کہاں تک ہے، وہ کہاں تک ہے۔ جبھی تو گیا برتر قیاس سے ہے، قیاس سے بھی بہت اونچے ہے
ہیں؟ تو اس وقت کا سرکار اعلیٰ، اب دیکھیے یہ اس وقت کا زمانہ ہو، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کے ذہن کو ان کی بلندی اور بڑھا دی ہوئی، بڑھتا رہتا آدمی، اس وقت تک وہیں ہوں گے اعلیٰ حضرت۔ اب اور سمجھے کہ مجدد ہیں، اور مجدد کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے، اس کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے، اپنے وقت میں تمام ولیوں کا وہ تاجدار ہوتا ہے، تمام ولیوں کا تاجدار ہوتا ہے، وہ جسے چاہتا اسے ولی بناتا، جسے چاہتا اسے ولایت سے ہٹا دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو یہ پاور تھا، وہ جسے چاہیں ولایت دیں، جسے چاہیں ہٹا دیں۔ ہاں، اور کتنے ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں، سمجھے؟ ہاں، شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے مکتوبات ثانی میں لکھا ہے، مجدد کے زیر فرمان اللہ تعالیٰ تمام عالم کو کر دیتا ہے کہ تمام عالم اس کے زیر فرمان چلتا ہے، اس کے اشارے پہ چلتا ہے، اس کے اشارے پہ چاند و سورج بھی سمجھے کام کیا کرتے ہیں، ہوا بھی اس کے اشارے پہ چلا کرتے ہیں۔ مجدد الفسانی علیہ رحمۃ الرضوان نے مکتوبات ثانی کے اندر لکھا ہے۔ تو جب اعلیٰ حضرت مجدد ہیں تو سب ان کے زیر فرمان ہیں، ولایت کا معاملہ جب ان کے زیر فرمان ہے۔ اب اعلیٰ حضرت سے جب جو کینہ رکھنا وہ کیا ڈنٹل ہیں، ڈنٹل نرکل ہیں، ہے ان کے پاس کچھ لیے پھر جائیں ویسے ہی، ڈنڈا اونچا رہے ہمارے، سمجھے جھنڈا اونچا رہے ہمارا، بھلے ڈنڈا ہو چھوٹا ہمارا، لیے پھر جائیں ایک انگل کا جھنڈا کرم اونچا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا جھنڈا کتنا بڑا ہے کوئی جانتا ہے؟ نوری میاں سے پوچھو، نوری میاں کیا کہتا ہے، مولانا صاحب میاں صاحب کے مریدوں میں ایک آپ ہی ہیں، کیا فرماتے ہیں، ختمہ لکھا ایک آپ ہی ہیں۔ ہاں چلیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ سے دین کا کام ہو رہا ہو اور ہوتا رہے گا۔ ہاں آپ جو ہیں میاں صاحب کے مریدوں میں سب سے بڑے، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہیں، ان کی شان میں اعلیٰ حضرت نے لکھا برتر قیاس سے۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت ہم سے آگے ہیں۔ اب سنو اعلیٰ حضرت کا مرتبہ، نوری میاں تو سنو، نوری میاں کا مرتبہ اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کا مرتبہ وہ کہہ رہے ہیں ہم سے آگے ہیں۔ دیکھا اللہ والے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، وہ آج سمجھے جھوٹے فقیر جو ہیں وہ سمجھے جھوٹی کرامتیں بیان کرواتے ہیں، ہے نہیں، جھوٹی کرامتیں بیان کرواتے ہیں، کرتے ہیں، ہیں؟ ہاں تو اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹے فقیروں سے بچائے، ہمیں سچے فقیر سے وابستگی ہمیشہ سمجھے دیتا رہے، رکھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، انہیں سے ہم وابستہ رہیں، جھوٹوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی نہ کرے، ان سے بچاتا رہے۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ کے قہر کی آگ کہاں لگی ہوئی ہے، لگی ہے، ہاں کیوں لگی ہے، ظلم کیا ہو جبھی تو ہے، کما تو دین ہو تو دان، حدیث ہے جیسا کرو گے ویسے ہی بھرو گے، ویسے سامنے آئے گا، ہے۔ ان نے کہا جہنم بنا دوں گا، اللہ نے کہا تو بنائے گا، لے بن گیا، ناز تھا اپنی طاقت پہ ہم بہت کچھ کر لیں گے، فلاں جگہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، سمندر وہاں کے لگا دیں گے، اللہ کا اپنے گھر کی آگ تو بجھا لے پہلے، کئی گھنٹے ہو گئے، 2 گھنٹے کو 3 گھنٹے کو جلتے ہی 7 تاریخ سے لگی، آج کئی تاریخ ہوئی گئی ہیں، کئی دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے، وہ آگ نہیں بجھی، وہ تو ہے جہنم میں 2 طرح کا عذاب ہے، ہاں جہنم میں ٹھنڈا بھی عذاب ہے، گرم بھی ہے، اس لیے امریکہ میں دونوں آئے ہوئے ہیں، ایک طرف برف گرایا جا رہا ہے، ارے ہے نہیں، اتنا برف ہے کہ پریشان ہیں، اور ایک طرف آگ ہے، ہم نے کیا جہنم بنا دوں گا، تو اللہ نے عذاب ایک نہیں بھیجا جہنم کا، دونوں ہی بھیجے، دونوں ہی بھیجے ہیں۔ اگر خالی آگ وہاں بھیج دی جاتی بولو تو یہ کہتے بھی
جہنم بنا دوں گا، میں نے کہا تو یہ جہنم کا بن، جہنم میں تو سمجھے برف کا بھی عذاب ہے اور آگ کا بھی ہے، تو خالی آگ ہی ہے۔ وہ اللہ نے دونوں عذاب، پہلے برف کا بھیجا پھر آگ کا، اب دونوں چل رہے ہیں، دونوں کا سنگم ہے نہیں؟ ہاں دیکھو دونوں کا سنگم ہے، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ کی قدرت دیکھو کہ اسی میں سے برف نکل رہا، اسی میں سے آگ۔ سرکار معراج کی رات گئے، ایک فرشتے کو دیکھا، بہت بڑا فرشتہ تھا، وہ 2-4 میل کا نہ تھا، وہ ہزاروں میل لمبا تھا، حدیث میں آیا۔ کتنا؟ ہاں بتائے گا 70,000 برس کی مسافت کے برابر اس کا قد تھا۔ اب بتاؤ کتنا بڑا ہوگا؟ بتائے گا پیر سے لے کے یہاں تک کا اس کا حصہ جو تھا برف کا تھا، اور اوپر کا حصہ آگ کا تھا۔ دیکھا رب کی قدرت، آگ اور برف ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، اللہ نے دونوں کا سنگم کر رکھا ہے دونوں کا کر رکھا ہے، یہ رب کی قدرت ہے۔ آگ پانی کی دشمن ہے، اور دشمن ہے نہیں، اور پانی آگ کا دشمن، اور آگ پانی ہے نہیں۔ ایسے ہی دیکھو نا، برتن میں پانی رکھ دو، اسے پکاؤ، نیچے آگ جل رہی ہے۔ اگر آگ تیز ہو جائے تو اوپر والے سمجھے دیوتا جی کی خیر نہ ہے، وہ ابل کر نیچے آ جائیں۔ اب وہ ابل کر نیچے آ جائیں، مر کے نیچے آ جائیں بیچارے، ارے مرے تو گئے بل کے نیچے آئے، اب نیچے آئے جو نیچے بڑے تیزی میں دیوتا جی جل رہے، ایک دم ان پہ موت آ گئی، بجھ گئے۔ ارے بجھنا موتی کو تو کہتے ہیں۔ تو ایک دیوتا دوسرے دیوتا کا کتنا بڑا دشمن ہے، مارے دے رہے آئے، نیچے والا تیجے کے اوپر والے کو جلا رہا ہے، ہم نے جلا رہا، میں جل جاؤں گا تو تبھی مار جاؤں گا۔ اب وہ جل کے وہاں سے نیچے گرا، ہم نے اسے مار دیا، میں مرا تو نہیں بھی، ہم تو مارے ہیں سنم، تم کو بھی لے بیٹھیں گے۔ تو دیکھا تو جہاں دیوتاؤں کا یہ عالم ہو تو ان کے بندوں کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے یہاں تو سمجھے نرمی ہے، ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں امن و سکون سے سب رہیں، امن سکون سے رہیں، سلامتی کی دعا ہم مانگتے رہتے، آج بھی مانگ رہے ہیں ہم، یہی سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ امریکہ کی آگ ختم کر دے، ہے نہیں؟ وہاں کی ساری آگیں ختم کر دے، ساری آگیں ختم کر دے وہاں کی، ہے نہیں؟ وہاں کا سارا عذاب ختم کر دے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں سمجھ سمجھے اللہ تعالیٰ جو بہتر چیز ہے وہ عطا فرمائے۔ سب سے بہتر چیز کون سی جانتے ہو؟ ہاں سمجھے، سب عطا فرما دے، پوری دنیا کو عطا فرما دے، ہماری یہ دعا ہے نہیں؟ سب عطا فرما دے۔ تو یہ آج 5 دن ہو گئے، وہاں کا عذاب نہیں گیا، تو کوشش تو کر ہی رہے ہیں بیچارے، بہت زیادہ کرنا پھر بھی نہ ہے، وہ تو کر رہا میں 1 منٹ میں سمجھے، اگر سوئی گر جائے سمجھے ہند مہاساگر میں تو سمجھے 1 گھنٹہ نہ لگا، میں نکلوا لوں گا سمندر میں سے، جب سوئی نکلوا لے گا تو سمجھے یہ تو کام نہ کر سکا ہے، یہ آگ تو اب تک کبھی کی بجھ گئی ہوتی، سمجھے، جائے کہ بیت المقدس میں توبہ کرے اور معافی مانگے، وہاں سمجھے امن کا پرچم لہرائے، وہاں جو انبیاء علیہ السلام ان سے معافی مانگے، ابھی ختم ہو جائے گی۔ ان عذاب ربک واقع لدافع، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن شریف میں، جب تمہارے رب کا عذاب واقع ہوگا، آئے گا تو کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہے جو ہمیشہ ہوتا رہا۔ جب رب کا عذاب آیا ہے، کون سی آیت ہے، کون سے بارے کی؟ فاروق اعظم جب یہ آیت سنی تو گھوڑے پہ سے نیچے آئے گئے، گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔
سمجھے؟ ہاں، اتنا رب تعالیٰ کا خوف طاری ہوا تو دیکھا کوئی دفع کرنے والا ہے ایسا ہے کوئی دور کرنے والا؟ پوری دنیا لگ جائے نہیں ختم ہوگا، کیوں؟ اللہ والوں سے بغاوت ہے، اللہ والوں سے بغاوت، دین سے بغاوت ہے، دین سے بغاوت خدا سے بغاوت ہے۔ جب خدا سے بغاوت ہوتی ہے تو اس سے بہت زیادہ ضلالت ہوتی ہے جو باغی ہوتا ہے۔ میرے آقا صابر پاک نے نگاہ ڈالی تو آگ لگ گئی کلیر میں، بجھی کسی سے؟ جتنے بھی وہاں سے حاکم و حکام تھے بری طرح تڑپ تڑپ کے چلے گئے، آگ نہ بجھا سکے۔ وہاں کا بادشاہ وغیرہ ہیں، وہاں کے بادشاہ وغیرہ کوئی بھی آگ نہ بجھا سکے، سب تڑپ تڑپ کے چلے گئے۔ اور کئی بار میرے آقا صاحب پاک نے آگ لگائی، جہاں سے نگاہ ڈالی ایک دم آگ لگ گئی۔ اس میں کون سی بھیا مسن جل رہی تھی، آگ سے نکلی۔ میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے خلاف کچھ لوگوں نے کام کیا، آپ نے منع کیا، نہیں مانے۔ بغداد میں آگ لگ گئی، بہت بجھائی، آگ نہ بجھ رہی تھی، چلتا چلے جا رہا بغداد، ایک طرف سے لوگ پریشان تھے، پورا بغداد جلا۔ آپ کے پاس آئے، معافی مانگی، قدموں پر سر رکھ دیا، بہت خوشامد کری تو جلا، آپ کا جلال کم گیا، بولے اچھا جاؤ آگ ختم۔ اتنا کہنا تو ایک دم آگ ختم ہے، ایک دم آگ ختم ہو گئی۔ تو یہ آگ ختم کرنا ہے اللہ والوں کے سمجھے قدموں پر پڑ جائے۔ اس سے پہلے بھی آگ لگی تھی، بجھی تھی کافی دن، پھر بعد میں کہاں آئے؟ مسلمانوں ہی کے پاس آئے، اب مسلمان ہی نے جائے کہ اذان پڑھی، اذان سے روک رہے ہیں، اذان تم پڑھتے ہو تو ہمارے بت ہجتے ہیں، ہماری آنتیں پھٹتی ہے نا۔ اور جب آگ جل رہی تھی تو کسی نے روکی تھی تو یہی اذان روک رہی تھی۔ آج اذان پہ پابندی کر رہے، میک پہ اذان نہیں ہوئی گی۔ اور جب سب جل رہے تھے، جانور جل رہے، انسان جل رہے، درخت جل رہے، مال و متاع جل رہا، تو یہی اذان روک رہی تھی۔ روکا بھی چند سال پہلے کی بات ہے، 2018 کی بات ہے۔ ہیں؟ روکا کسی سے نہیں، یہ عذاب اللہ کی طرف سے ہے، وہی روکے گا۔ اگر یہ آج معافی مانگ لے اور ظلم تشدد سے توبہ کر لے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی روک جائے گی۔ تو اس نے جہنم بنانے کو کہا تھا، فلسطین کو اللہ نے لو بنا دیا۔ اللہ کے لیے کوئی بعید بات ہے؟ کوئی بڑی بات ہے اس کے لیے؟ وہ ایک اشارے میں کیا سے کیا کر دے ہے، وہ ایک اشارے میں کیا سے کیا کرتے، ہاں، اور نے کر دیا۔ دیکھو ایک اشارے میں۔ کل تک امریکہ بڑا طاقتور مانا جائے رہا، اس سے مت ٹکراؤ، مت بولو، آج سمجھے وہ چوہے سے زیادہ کمزور نظر آ رہا ہے، کہ جو اپنے گھر کی آگ نہ بجھا سکا۔ ہم نے کہا کیوں اس کی آگ نہیں بجھ رہی، کیا وجہ ہے؟ تو آواز آ رہی بزرگوں کی بارگاہ سے، اس نے بہت آگیں لگائی ہیں گھروں میں، بہت سے ملکوں میں آگیں لگائی ہیں، بہت سی حکومتوں میں آگیں لگائی ہیں، لگوائی ہیں۔ تو جو آگیں لگاتا رہا ہو تو اس وہ کا بچ جائے گا۔ فلسطین کے گھروں میں اس نے بہت آگیں لگوائی ہیں۔ یہ ایٹم بم آگ کا تو ہے، ارے آتشی حملہ سے بولا جاتا، آتشی ایٹم بولا جاتا، آتشی ہتھیار بولا جاتا ہے اسے، آگ کا۔ کتنے مکانوں میں آگ لگائی فلسطین کے اندر، کتنے بچے مرے، کتنے جوان مرے، کتنے بوڑھے، کتنی عورتیں مری ہیں۔ حدیث میں آیا کسی کی آہا مت لو، جب آہا نکلتی ہے تو حدیث میں آیا یہ عرش اعظم سے ٹکراتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فلاں بندے کی دل کی آہا ہے،
اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا، اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ اب بتائے گا وہ آہا جدھر پہنچ جاتی ہے، اگر دل پہ لگ جائے ظالم کے تو اس کا دل بیکار، ذہن پہ لگ جائے تو دماغ بیکار، آنکھ پہ لگ جائے تو آنکھ بیکار، جہاں پڑ جائے، کڈنی پہ لگ گئی تو کڈنی بیکار۔ آج یہی وجہ ہے، سمجھے، دیکھو کسی کڈنی بیکار، کسی کا دل بیکار، کسی کی آنکھیں بیکار، کیا ہے؟ لوگوں کی آہ لیتے رہتے ہیں، انہیں ستاتے ہیں، ان کی آہ نکلتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا پوری پوری ماروتی بسوں کو اور ٹرک کے اندر گھس جاتی ہیں، کیوں؟ وہ آہ لیتے رہتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی بے ایمانیاں کرتے ہیں، بیچارے مزدوری کر کر کے سمجھے رات دن لگا دے تو انہیں پیسہ نہیں ملتا ہے، کہتا تمہارا سارا مال فیل ہو گیا ہے، کینسل ہو گیا، نہیں چلا۔ اب خوب پیسہ کمائے گے، پھر پوری سمجھے فیملی کو لے کے نکلا 4 ویلر پہ، نشے میں چور ہوئی گئی، اللہ نے گھس جا، بس کے اندر پوری چلی گئی ماروتی، سوئے گئے سب وہیں، کاٹ کاٹ کے نکالے جا رہے ہیں۔ تو جیسے تو نے بے ایمانی کری دیکھا، پھر بھی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ تو یہ آہاں ہے جو آدمی کو تباہ برباد کرتی ہے۔ تو یہاں ایک نہیں، بے شمار بچوں کی آہاں امریکہ لے چکا ہے، اور کہاں کہاں کے لوگوں کی آہ لے چکا ہے۔ تو آج اسی آہ کا نتیجہ ہے، اچھا آگ جلتی ہو کے تو بڑھ جائے گی، ارے بڑھ جائے گی، نہیں بڑھ جائے گی، ذرا پھونک دے بڑھ جائے گی، ہیں؟ اب یہ آہ نکل رہی ہے ہوا، اب اس سے لگ رہی تو بڑھ رہی ہے، تو وہ اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، جتنی جو بجھا رہے ہیں وہ تو کل سے بڑھی ہے، ارے کل سے کم ہوئی آگ، بڑھی ہے نہیں ہے، مگر ابھی سمجھ نہیں آئی بیچارے کو، اللہ نے سمجھ دے دو تو اچھا، تاکہ یہ توبہ کر لیں۔ کتنے ان کے چکر میں اور بھی لوگ بھی پس رہے ہیں، اور لوگ بھی جل رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، اپنے حفاظت میں رکھے، کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ لوگ دیکھتے بھی ہیں پھر بھی سمجھے دھیان نہیں دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ظلم سے آدمی آج بھی پھر بھی باز نہیں آتا ہے، اور سزا پہ سزا سا ملتی رہتی ہے، اور وہ ظلم کرتا رہتا ہے، یہ سب ظلم کی سزا ہے۔ سرکار نوری میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مقدس کا یہ پروگرام ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ مہینہ مشہور ہے۔ سرکار نوری میاں تو سبھی جانتے ہیں کہ عام محترہ معلیٰ کے کہنے والے، پوری دنیا کے مشہور اور معروف ولی کامل اور قطب عالم سرکار نوری میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرارہ معلیٰ کے ان 7 اقطاب کرام میں سے ہیں جن کے بارے میں غوث اعظم نے فرمایا تھا یہاں 7 قطب ہوں گے، وہ اپنی تسبیح کے 7 دانے دیے تھے، عطا فرمائے تھے، اس میں آخری قطب جو تھے سرکار نوری میاں تھے، انہیں بتایا گیا۔ تو 7ویں قطب کون ہیں؟ اب سرکار نوری میاں کی شان و عظمت کو کوئی کیا جان سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ سرکار نوری میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی بہت بڑے عبادت گزار اور مجاہدہ کرنے والے تھے، بہت زیادہ بچپن سے ہی آپ نے یہ کیا۔ پھر تو یہ تو آپ کے آباء و اجداد سے آپ کو وراثت اور ترکے میں عطا ہوا، وہاں تو سب ترکے میں مل لیا، جسے جو چاہیں عطا فرما دیں۔ دیکھا نا اعلیٰ حضرت گئے تو ایک اشارے میں عطا کر دیا سب کچھ، ہے نہیں؟ ہاں، کہ ان کے نانا کی تو یہ شان تاج شریعہ فرماتے ہیں، جہاں وانی عطا کرتے ہیں بھری جنت، نبی مختار کل ہیں جس کو جو عطا کر دیں، ہے نہیں؟ جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔
اب وہاں بھی کیا کہتا ہے حضور کسی کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں، یہ شرک ہے. کیا کہتا ہے؟ ہاں. اتاد الشریعہ کہہ رہے ہیں جو چاہیں دے دیں، اور یہ کہہ رہا نہیں دے سکتے، شرک ہے. کہہ رہا ہے. ہاں. کہتا نبی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ہاں؟ کتنا بڑا جھوٹا مکار ہے. اور جھوٹا کیوں نہ ہو جو خدا کو جھوٹا کہے. سرکار نماز پڑھ رہے تھے، ہے دھیان؟ پڑھ رہے تھے؟ کہاں پڑھ رہے تھے؟ مسجد قبلہ تین میں پڑھ رہے تھے مدینہ شریف میں. اور سرکار کی تمنا کیا تھی؟ ہمارا قبلہ کعبہ شریف ہو جائے. تو دیکھا سرکار نے چاہا تو اللہ نے کر دیا. اور یہ کیا کہہ رہا پاکھنڈی سرکار کے چاہنے سے کچھ نہ ہوتا ہے جھوٹا. یہ قرآن کہہ رہا ہے گدھے منہ کو بند کر، منہ بند کر. گدھے کچھ نہیں ہوتا ہے ان کے کہنے سے سمجھے. اللہ نے کندے کعبے کو قبلہ بنا دیا تو کچھ نہیں ہوتا ہے. جب ان کے کہنے کچھ نہیں ہوتا پھر تو کعبے طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتا ہے؟ کیوں پڑھتا ہے؟ کعبے طرف منہ، کعبہ سے منہ بیت المقدس کی طرف کر. اس سرکار نے کہا نہیں تھا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ تمہاری یہ چاہت ہے ہمارا قبلہ کعبہ کر دیا جائے. ترضاها تمہاری یہ چاہت ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فول وجهك شطر المسجد. تو ابھی اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیجئے. دیکھا سرکار نے کہا نہیں تھا، اس دل میں سوچا آسمان طرف دیکھ رہے ہیں، ایسے دیکھ رہے ہیں اٹھائے کہ نماز پڑھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں. اللہ نے کہا پیارے حبیب ابھی کر لے. فوتوں نہیں سمجھے ادھر سے ادھر منہ کر لیا. اور سارے کعبہ سارے سمجھے صحابہ تھے کعبہ شریف طرف پھر گئے. تو وہ سرکار کے چاہنے سے ہوا. اور تقویۃ الایمان میں کیا لکھا ملا اسماعیل دہلوی نے کہ سرکار کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جو کہا سرکار کے چاہنے سے ہو جاتا تو سو ایسی باتوں سے شرک ثابت ہوتا ہے. اب بتائیے قرآن سے شرک ہے کیا؟ یہ اللہ نے شرک کر دیا. یہ تو یعنی کہ جو رب سے ان کا جو طریقہ اس سے تو اللہ تعالیٰ بھی کفر شرک سے نہ بچائے. دیوبندی کے نزدیک اللہ بھی شرک کرتا رہتا ہے. ان کا اللہ کون ہوا؟ ہاں جو اللہ کو بھی مشرک ثابت کر رہا. اب جو اللہ کو نہ چھوڑے تو کسی اور کو چھوڑ دے گا. ہاں تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، محفوظ رکھے. ہاں کہ یہ کسی کے نہیں ہیں، یہ کسی کے نہیں ہیں. ہاں تو ہمیں وہی کرنا ہے جو ہمارے بزرگوں نے کیا ہے. سرکار نوری میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مقدس میں پہنچے. اور بہت سے آپ کے ساتھ آپ کے مرید و خلفاء تھے. ہاں تو پھر 5 تاریخ والے دن رجب کی آپ نے اپنے مریدین و خلفاء سے فرمایا جس کی جو جو چاہت ہے یا پریشانی ہے کوئی حاجت ہے ایک ایک پرچے پہ لکھو سب لوگ. کہ اچھا کہ ہاں کیا مجھے غریب نواز کی طرف سے حکم ہوا ہے، اشارہ ملا ہے، کہا گیا ہے تمہارے ساتھ جتنے بھی لوگ سب اپنے اپنے پرچے تیار کریں جو ان کی حاجت ہے. اب وہ پرچے ہماری بارگاہ میں پیش کرو، سب کے کام کر دیے جائیں گے. دیکھا اب بتا نوری میاں کا کتنا بڑا سرکار غریب نواز کے یہاں پہنچ کا معاملہ تھا کہ غریب نواز یہ کہہ رہے ہیں کسی سے کہتے ہیں سنا کبھی دیکھا ایسا. اور سرکار نوری میاں سے کہا جا رہا ہے اے میرے ابو الحسین تمہارے ساتھ جتنے بھی آئیں ان سے کہہ دو سب اپنی حاجتیں لکھیں، جو بھی ان کی تمنا ہیں جو پریشانیاں سب لکھ کے دیں، سب کے کام کر دیے جائیں گے. تو سب نے ایک ایک پرچے پہ لکھا. تو وہاں سے لوگ کہنے لگے حضرت یہ غریب نواز
की बारगाह में कैसे पर्चे पेश होंगे। तो आप ने कहा सरकार गरीब नवाज की बारगाह में कुछ जिन्नात खादिम हैं, उन्हें दे दिया जाएगा, वो गरीब नवाज की बारगाह में पेश कर देंगे। अच्छा, सबने पर्चे तैयार किए तो आपने एक हाफिज, आपके साथ हाफिज थे बदायूं शरीफ पे नज़र अल्लाह खां, उन्हें दिया, बोले ले ये ले जाओ, और जो उधर के लिए पहाड़ के नीचे एक खो है जो पश्चिम और दक्षिण के बीच में है, आज भी उधर खाना वाना बनता है, तारागढ़ वाला जो पहाड़ है उसके नीचे इधर के लिए, बोले वहाँ पर जाना तो मैं खादिम मिल जाएंगे, उन्हें ये पर्चे दे देना। दे दिए उन्हें। तो एक साहब थे खादिम, आपके कई एक थे, वो भी पीछे पीछे लग लिए। उन्होंने सोचा हम भी जाके गरीब नवाज के खादिम से मुलाकात कर लेंगे, पर्चे में तुमने लिखा ही लिखा है, कुछ ऐसी बातें हैं जो उससे हम ज़बानी कह देंगे चुपके से, बहुत सी बातें हम पर्चे पे नहीं लिख पाए, अब कुछ ऐसी पर्सनल बातें हैं ख़ास, वो उनसे हम ऐसे कह देंगे। तो आगे आगे वो गए, पीछे पीछे ये गए कि हम बात कर लेंगे। जब वो दुर्जे के पास पहुँचे, इस खो के पास पहुँचे, तो वो अंदर घुसे, ये वहीं दरवाजे पे थे। मुश्किल से 2 या 3 सेकंड का फासला रहा होगा, समझे। वो अंदर से एकदम आए गए, हाँ भाई वो पर्चे कहाँ हैं? तो वो कहने लगा पर्चे कहाँ, पर्चे तुमने तो अभी मुझसे लिए। बोले हमने लिए? बोले हाँ। बोले तुमने लिए? अब जो जिन्नात वहाँ कोई मनी की शक्ल में आए को ले गए होंगे। भाई अल्लाह ने उन्हें ये ताकत दी, वो हर शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, है नहीं? अरे नहीं। बोले नहीं। अब वहाँ आए जब सरकार नूरी मियाँ की बारगाह में, तो आपने क्या हुआ? दे दिए? बोले हाँ। तो उन्होंने बताया। बोले अरे भाई तू वहाँ क्यों गया? तो जब मैंने कहा पर्चे ही समझे देना है तो वहाँ हमसे मिलने, तुम्हारी वजह से सब ये हुआ, तो मैं वहाँ नहीं जाना चाहिए था। खैर कुछ नहीं, ये हुआ। 5 तारीख में दिए गए, 6 तारीख 7 तारीख में सबके 7 तारीख में सबके पर्चे जो थे वापस आए गए, और सबकी हाजतें लिख दी गई, तुम्हारा ये काम होगा, ये परेशानी तुम्हारी दूर हुई, ये हुई, सब लिख दिया। और कोई बात हो उसके बदले में तुम ये करो, सबके काम कर दिए गए। हाँ, तो देखा ये सरकार नूरी मियाँ की शान है कि उनके साथ जो जाते हैं तो समझे गरीब नवाज खुद कहते हैं पर्चे पे लिखो, अपना काम करा लो, हैं। तो सरकार नूरी मियाँ ने फरमाया फ़कीर पे गरीब नवाज का ये बहुत बड़ा करम है, उनकी करम नवाजी है ना। यहाँ तो बहुत आते हैं औलिया किराम, यहाँ बहुत औलिया किराम आते हैं और अपनी 1 साल की रोज़ी ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं? तो सरकार गरीब नवाज की बारगाह में तकसीम होती है 1 साल की रोज़ी, क्या सब ले जाते हैं। और क्या ये फ़कीर पे ख़ास करम है, सब मुझे नहीं बल्कि मेरे साथ जितने आते हैं उन सबको समझे 1 साल की रोज़ी दे दी जाती है। अरे औरों को तो फ़कीरों को दी जाती, जो अल्लाह के वली होते हैं 1 साल का उन्हें दिया जाता है। न सरकार नूरी मियाँ का सरकार गरीब नवाज की बारगाह में ये समझे मामला था, ये उन्हें कुर्ब हासिल था, ये ख़ास बारियाबी थी कि सब नूरी मियाँ नहीं बल्कि जितने भी उनके साथ में होते सबको 1 साल का दे दिया जाता। तो सरकार नूरी मियाँ की शान, उनकी इज्जत देखो सरकार गरीब नवाज की बारगाह में कितनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब नूरी मियाँ के खादिम हैं, उनके ग़ुलाम हैं, और सरकार नूरी मियाँ के तवस्सुल से गरीब नवाज की बारगाह से करम होता रहेगा। हम पे सब पे करम हो रहा नहीं हो रहा है, और होता रहेगा। हम पे जो करम है सरकार नूरी मियाँ का है, और उन्हीं के सदक़े में हम समझे सब चैन सुकून से हैं। अल्लाह ताला सरकार नूरी मियाँ के सदक़े में हम सब की सारी परेशानियों को, बीमारियों को, बलाओं को दूर फरमाए, और जितनी भी आग फैली है नूरी मियाँ के तवस्सुल से अल्लाह ताला इस आग को ख़त्म कर दे। अल्लाह वाले चाहे तो 1 पल में ख़त्म हो जाए, अरे जाने नहीं हो जाए, हैं, वो चाहे तो 1 पल में आग ख़त्म हो जाए। उनके इशारे पे समझे सब चीज़ चला करती है।
سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سیاحت کرتے کرتے ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کچھ لوگ جو ہیں بغداد شریف ہی کے سمجھے ایک حصے میں کچھ لوگ رہتے تھے، جو 7 لوگ تھے، اب وہ سپلی کیا کرتے تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، اب وہ آگ پہ چلا کرتے تھے۔ تو لوگ ان کی یہ بات دیکھ کے ان کی طرف بہت مائل ہو جاتے تھے، گمراہ ہو جاتے تھے، کیونکہ جادو میں بھی اللہ نے طاقت رکھی نا، جادو کے ذریعے آدمی بہت کچھ کر لیتا۔ دیکھو جادو جے پالی جو کو ہوا میں اڑا کرتا تھا، اور جادو کے ذریعے آدمی پانی پہ چلتا ہے، آگ پہ چلتا ہے، کیسے کیسے کام کر لیتا ہے۔ تب وہ بھی سمجھے، اب وہ ایسے لوگ تھے 6 مہینہ ایک دانہ نہیں کھاتے تھے۔ دیکھا، آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والے تھے، جسے مجوسی کہا جاتا، 6 مہینے کھانا نہیں کھاتے تھے، ایک دانہ بھی نہیں کھاتے تھے۔ اب یہ دیکھ کے لوگ ان کی طرف بہت مائل ہو جاتے تھے، تو اس طرح وہ گمراہ کر رہے تھے۔ غریب نواز وہاں پہنچے، آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا کیا ہے معاملہ، کیا یہ معاملہ، کیا اچھا کیا؟ ہاں، آپ نے کہا اس آگ کی پوجا تم کیوں کرتے ہو؟ کیا ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ آخرت ہمیں بچائے، ہمیں نہ جلائے۔ تو آپ نے کہا آگ کیوں نہیں جلائے گی؟ آگ کی تو خاصیت ہے جلانے کی، تو جلائی گئی ہے، یہ رعایت نہیں کرے گی، ہیں؟ جب یہ رعایت نہیں کرے گی تو تمہیں کیسے بچائے گی؟ آپ نے کہا کتنے سال گئے؟ تم بتا میں اتنے سال گئے۔ آپ نے کہا سنو، میں اس کا مخالف ہوں، میں وحدہ اللہ شریک کی عبادت کرنے والا ہوں، الحمدللہ یہ مجھے نہیں جلا سکتی ہے، اور تم نے اتنے دن اس کی پوجا کری ہے تو اب تو تمہاری کچھ رعایت کر دے گی، کر دے گی؟ ہیں؟ بولے نہیں۔ بولے کیوں؟ جب اتنے دن گئے تو میں اس کی عبادت کرتے ہوئے کسی کو 50 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو زیادہ ہو گئے، تو کچھ تو سمجھے رعایت کرنا چاہیے اسے۔ بولے نہیں، اس کی تو سبت جلانے کی۔ بولے جب اس کی سبت جلانے کی ہے تو وہاں بھی جلائے گی، وہاں کجے چھوڑ دی، جو یہاں نہ چھوڑے وہاں چھوڑ دے گی، ہیں؟ آپ نے کہا سنو، ہم اس اللہ کی عبادت کرنے والے پوری کائنات کا خالق و مالک ہیں، ہم اسے غلط بتاتے ہیں، یہ غلط ہے کام، عبادت اس اللہ کی کرنا چاہیے، اور تم اس کی کر رہے ہو، اور تمہاری یہ کوئی رعایت نہیں کر سکتی، نہ کر رہی ہے۔ اور سنو، ہم اس کے مخالف، اس کے خلاف ہیں، اس کے باوجود بھی سمجھیے ہمیں تو جلانا بہت بڑی بات ہے، ہماری جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنی جوتی شریف اتاری اور اس میں آگ میں ڈال دی، بولے جلا۔ جو آگ بہت جل رہی تھی، شعلے نکل رہے تھے، کافی دیر اس میں آگ سمجھے جوتی رہی، جب نکالی تو ٹھنڈی تھی۔ تو دیکھ، جب یہ میری جوتی کو نہ جلا سکی آگ تو مجھے کیا جلائے گی؟ تو معلوم یہ ہوا بزرگوں کے قدم سے جو چیز لگ جاتی ہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اسے آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ جب ان کے قدم سے لگنے والی چیز کو سمجھے آگ نہیں جلا سکتی، تو جو ان کے دامن میں لپٹ جائے اسے جہنم کیسے جلا دے گا؟ جلا دے گا؟ نہیں جلا سکتا، جہنم ہے۔ تو اس لیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں کے دامن سے لگ جاؤ، جو ان کے دامن سے لگ گیا، لپٹ گیا، وہ یہاں بھی محفوظ رہے گا، وہاں بھی محفوظ رہے گا، بڑی بڑی سمجھے بلاؤں سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ سرکار غریب نواز کے قدموں سے وہ جوتی لگی تو آگ میں جلنے سے محفوظ رہی۔ تو بزرگوں کے قدموں کا جب یہ عالم ہے تو ان کی آنکھوں کا عالم کیا ہوگا؟ جبھی تو اعلیٰ فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبات تیرا۔ تو بزرگوں کے قدموں میں ہی رہنا سمجھے
کامیابی ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں بزرگوں کے قدم بوسی کو جائز اور مستحب بتایا گیا۔ کیا بتایا گیا ہے؟ ہاں، جب ان کی بارگاہ میں ان کے قدموں سے جوتی لگ جاتی تو اسے یہ پاور ہو جاتا ہے کہ آگ اس کے سامنے فیل ہو جاتی ہے، اور جب ان کے قدموں سے کوئی انسان لگ جائے گا تو اس کی شان کتنی ہو جائے گی، اس کی عظمت کتنی ہو جائے گی ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے سبق دیا پوری دنیا کو، اے لوگوں بزرگوں کے قدموں سے لگے رہو۔ اس لیے بتائے گا بزرگوں کے قدم بوسی کرنا جائز ہے، مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ ہاں، وہاں بھی کہتا ہے یہ قدم بوسی سمجھے غلط ہے۔ ہم نے کیوں؟ ہاں جو ذرا شرک ہے، ہم نے وہ چرک ہوگا، چرک تب ہوگا خیر، ہاں وہ تو چرکتے ہی ہیں بیچارے۔ ہاں قدم بوسی ہے۔ تو میں نے ایک سے پوچھا بھائی کیوں؟ بولے قدم بوسی، بتاؤ جب وہاں جھکے گا تو یہ سجدہ نہیں ہو جائے گا؟ ہاں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہے نہیں۔ میں نے اچھا، میں نے مولوی رشید احمد صاحب نے قدم بوسی جائز بتائی ہے، فتاوی رشیدیہ میں 2 جگہ لکھا ہے۔ اب بتاؤ جب قدم بوسی کرے، قدم کہاں ہوتا ہے؟ اور زمین، آدمی کے سب سے نیچے والے حصے کو قدم کہا جاتا ہے، تو زمین سے ٹچ ہوتا ہے۔ اب جب قدم بوسی کرے گا بتاؤ تو آدمی کا سر نیچے آئے گا اوپر جائے گا، یا وہ کسی بزرگ کا قدم سمجھے چومے گا تو اس سے کہے گا مولانا صاحب اپنا قدم اوپر اٹھاؤ، تب مولانا صاحب اوپر لے جائیں گے، اٹھائے گا کاندھے کے اوپر۔ وہ کہا کیوں بھائی؟ بولے میں چوموں گا، مجھے اگر نیچے آم رکھیں تو اس سے رک جائے گا۔ بچہ چل کر ٹانگا پھاڑنے میری آیا ہے ہیں؟ ارے بھائی قدم بوسی انہوں نے خود جائز لکھی، مستحب لکھی ہے فتاوی رشیدیہ میں، جانتے ہو فتاوی رشیدیہ کو؟ ہاں، جس میں کوا کھانا جائز، کپورا کھانا جائز، اوجھڑی کھانا جائز، سمجھے؟ سب گندی گندی چیزیں اس کے اندر جائز بتا رکھی ہیں۔ ہاں بھائی، اب انہوں نے گندی بتائیں تو جیسا ہوگا ویسی بتاوے گا ہیں بھائی، جس کا جو پیشہ ہو وہ وہی کام کرے گا، اس کا پیشہ ہی جو ہے، جیسا گندا وہ گندا بتائے۔ ہاں، تو اب جب قدم بوسی ہوگی، پیروں کا جب بوسہ لیا جائے گا تو بتاؤ پیر نیچے ہوں گے اوپر ہوں گے ہیں؟ اب دیوبندی مولویوں نے جب اسے بتایا بوسہ لینا پیر کا جائز ہے، مستحب ہے، اب یہ بوسہ لیں تو اپنے تھانوی صاحب سے کہا تھانوی صاحب کہ ہاں جو اپنا پیر اوپر لاؤ، سر سے اوپر کر دو، نیچے کرو تو سجدہ ہو جائے گا سر سے۔ اب تھانوی صاحب سر ایسے اوپر لے جائیں گے، پیر ٹانگ چیریں گے۔ کوئی کہا تھانوی صاحب آپ نے اپنا پیر اوپر کر لیا ہمارے سر کے اوپر، ارے بھائی چیریں گے نا وہی، ارے کوئی دشمنی میں دوسرے کا چیرتا وہ خود اپنے چیریں گے بیچارے، ہے نہیں؟ ہاں، تو اب قدم بوسی جب ان کے یہاں بھی جائز ہے اور ہم بھی کرتے ہیں تو کیوں الرجی ہے، کیوں برائی ہے؟ تو قدم بوسی سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، یاد رکھو، بزرگوں کی قدم بوسی سے بہت کچھ ملتا ہے، مگر محبت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہیں؟ کس کے ساتھ؟ دیکھا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی اعلی رحمت اور رضوان کی قدم بوسی خواجہ گیتو دراز بندہ نواز نے کی تو کیا ملا تھا؟ ملا تھا؟ ہاں ملا تھا، کتنا مل گیا تھا؟ اور غریب نواز نے قدم بوسی اپنے پیر مرشد کی کری، خواجہ عثمان ہارونی کی، تو کیا ملا ہے؟ تو اس لیے بزرگوں کی قدم بوسی کرنی چاہیے۔ ہاں، مفتی اعظم ہند کے کوئی قدم چومتا تھا، حضرت بہت لاہور پڑھتے تھے، بہت لاہور پڑھتے تھے۔ بعد میں ایک صاحب کہنے لگے حضور ایک مسئلہ بتا دیں، بولے کیا؟ کہ بزرگوں کی قدم بوسی کرنا کیسا ہے، کیا جائز ہے، مستحب ہے؟ بولے حضور آپ کی ہم نے کری، آپ نے لاہور پڑھا۔ بولے کہا میں بزرگ ہوں؟ تو دیکھا کتنی ان کے اندر عاجزی تھی، جبکہ مادہ ذات ولی کامل ہے مفتی اعظم رضی اللہ عنہ، پھر بھی سمجھے اتنی واز تو سمجھے، 2 پیسے کا
فقیر بنا پھر رہا ہے، الا اللہ پڑھ رہا ہے، سمجھے لا الہ الا اللہ بھی نہ ہے نہیں؟ ہاں سمجھے؟ اب وہ اپنے آپ کو کیا ظاہر کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو بہت کچھ، اور مفتی اعظم سب کچھ ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، کچھ ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ عاجزی کا شکار بناؤ، اپنے آپ کو یہ سوچو ہم کچھ نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں۔ جب اپنے آپ کو سوچو کچھ نہیں، جبھی اللہ تعالیٰ کچھ بنائے گا۔ ہم کچھ نہیں ہیں جبھی کچھ بنائے گا، اگر نے سوچ لیا ہم سب کچھ ہیں تب کچھ نہیں رہے گا۔ ہاں تو ایک تو یہ اپنے پیر پہ سمجھے پکا بھروسہ کرو، پیر کے دیوانے بن جاؤ، پیر جو کہے ہمیں وہی کرنا ہے۔ دنیا سمجھے کچھ بھی کچھ کرتی رہے، کوئی مائک پہ نماز پڑھے پڑھن دو، تم مت پڑھو، کوئی بھی موڑ آ جائے، کوئی تصویر کشی کرے کرن دو، کوئی کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے پیر نے منع کر دیا، ہم نہیں کرتے، یہ ناجائز کام، یہ حرام کاری ہم نہیں کرتے ہیں، سمجھے؟ اپنے پیر میں سمجھے ایک دم فنا ہو جاؤ، بغیر پیر میں فنا ہوئے کچھ نہیں ملے گا، سمجھے؟ ایک دم پیر میں فنا ہو جاؤ، پیر میں فنا ہو جاؤ گے جبھی حاصل ہوگا، اس سے پہلے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں اور یہ کب ہوگا؟ جب پیر پہ پکا یقین کر لو۔ اچھا جب یقین کر لیتا آدمی تو اسے حاصل بھی ہو جاتا ہے۔ سرکار نوری میاں نے ایک واقعہ لکھا اپنی کتاب میں کہ ایک شخص کسی کا مرید ہونا چاہتا تھا، کوئی پیر ہی نہیں ملا، بہت دن ایک تلاش کرتے کرتے پیر ہی نہیں ملا اسے۔ ایک دن انہوں نے ارادہ کر لیا آج سب سے پہلے جو آج مجھے ملے گا، جس سے ملاقات ہوئی آج صبح میں اسی کا مرید ہو جاؤں گا۔ اب جب صبح ہونے والی تھی تو اس کے گھر میں ایک چور آ گیا چوری کے لیے۔ جب چور آیا، چور نے آئے کہ مال چرانا شروع کرا ہے تو مال اکٹھا کرا اور لے کے چلنے لگا، جب ایک دم نے کمر پکڑ لی بیٹھ۔ بولے کیا ہے؟ بولے میاں جی چپکے چپکے نکلنا، پہلے مرید تو کرو ہمیں۔ بولے ارے بھائی میں چور ہوں۔ بولے نہیں ایسا نہیں، تم چور نہیں، مولانا صاحب واقعہ سنایا تھا ابھی ہیں۔ تو سرکار نور میاں فرماتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں آپ پیر ہیں۔ بولے میں چور ہوں۔ بولے نہیں بہت۔ انہوں نے کہا آپ کا میں مرید ہوں گا، بغیر مرید ہوئے آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ انہوں نے بہت کوشش کی مگر وہ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ جب نہیں چھوڑا تو انہوں نے کہا بھائی لاؤ مرید کر لیں۔ اب انہوں نے اسے مرید کر لیا۔ جب مرید کر لیا، اب مرید کرنے کے بعد ہمیں اب وہ کہنے لگے پیر صاحب جو چور صاحب تھے، بولے اب کیا ہونا چاہیے بھائی، اب کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے بھائی ان نے مجھے پیر بنا لیا، میں نے مرید کر لیا، میں چھوٹا آدمی ہوں، میں گناہگار ہوں، اب کیا کروں؟ اسی اس میں تھے وہ غم میں، جنگل کی طرف نکل گئے۔ بولے اب جنگل میں جا کے اللہ اللہ کرنا، کچھ نہیں کرنا ہے۔ جب اس نے مجھے زبردستی پیر بنا ہی لیا ہے تو اب پیر ہی بن جاؤ۔ ہاں اب پیر بن جاؤ۔ اب جنگل کی طرف وہ چل دیا۔ جب جنگل میں گیا بولے ہم وہیں سمجھے رہیں گے، کھانا پینا سب چھوڑ دیں گے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ عطا نہیں کرے گا ہم کچھ بھی نہیں، بھلے ہمارا انتقال ہو جائے۔ اب انہوں نے یہ سوچا، جیسی جائے کہ وہاں پہنچا ایک دم خضر علیہ السلام تشریف لے آئے۔ خضر علیہ السلام آئے، اپنے سینے سے لگایا، کچھ عطا فرمایا، چندی دن میں سارے علم دے دی، اللہ کا ولی بنا دی۔ تو دیکھا یہ اچھی نیت کا نتیجہ ہے۔ جب آدمی اچھی نیت کر لیتا ہے، پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ وہ اپنے کسی نیک بندے کو، اچھے بندے کو، اپنے ولی کو یا کسی اور کو سمجھے بھیج کے، ولی کو یا کسی نبی علیہ السلام کو یا کسی فرشتے کو بھیج کے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرواتا ہے، اور اس کی مدد کے ذریعے وہ اللہ تک پہنچ جایا کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ بزرگوں سے اچھی نیت رکھو، خدا سے ڈرو، اچھے کام کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور جو سچوں کے ساتھ ہوگا وہی تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ غریب نواز کی نالین کے صدقے میں امریکہ کی آگ کو بجھا دے۔ اللہ سے دعا ہے غریب نواز کی آگ نالین کے صدقے میں
نالین تھی نا ان کی آگ میں کہیں آگ کو بجھا دیا، تو غریب نواز کی نالین کے صدقے میں فلسطین کے اندر جو جنگ کی آگ پھیلی اللہ تعالیٰ اسے بجھا دے، ختم کر دے۔ اور غریب نواز کی نالین مقدس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اسرائیل کی تمام ایٹمی طاقت کو ختم نیست نابود کر دے، اللہ تعالیٰ اسے نیست نابود کر دے، ختم کر دے، اور جتنے بھی بیت المقدس کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو ذلت اور رسوائی کا عذاب عطا فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔